اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ بچوں صحیح علم ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ. موت کون دیتا ہے؟ اللہ. میڈیکل، آپ کی میڈیکل سائنس میں بیچ میں سے واپس آیا ہوں، شکر ہے. میں ڈاکٹر ہوتا تو شاید آپ مجھے پوچھتے بھی نہ، گھاس بھی نہ ڈالتے. ڈاکٹر تو کتنے بیچارے رولتے پھرتے ہیں، خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. 70s میں ڈاکٹر بڑا ایک خوبصورت فریم تھا، بڑی پیاری شکل تھی. تو اس وقت مجھے میرے باپ ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے. اللہ نے مجھے پہنچا کے واپس لے لیا اور اس راستے پہ ڈال دیا. میرا بھائی ڈاکٹری پہ لگ گیا. تو وہ کبھی جب ہم اکٹھے ہوتے کہتے مجھے تیرے فیوچر کا بڑا فکر ہے، تیرا کیا بنے گا؟ میں کہا میں تو مولوی ہوں، میں تو پہن کے بھی کھا لوں گا، تو فکر کر اپنا. ہو گیا ڈاکٹر کا تو بڑا فیوچر ہے. میں کہا ٹھیک ہے. وہ 80s شروع میں فارغ ہوا تو ڈاکٹروں کا سیلاب آ چکا تھا اور جابز ختم اور ڈاکٹر زیادہ. تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا پہلے تیری فکر کرتا تھا، اب اپنی فکر لگ گئی کہ اب میرا کیا بنے گا. میڈیکل سائنس میں 200 جواب ہیں موت کسے کہتے ہیں، اور سارے غلط ہیں. اور میرے نبی کا ایک جواب ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها فیمسک التي قضى علیها الموت ویرسل الاخرى. وہ اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو کھینچ لیتا ہے، اس روح کے جسم سے نکل جانے کا نام موت ہے. ایسا محکم جواب کہ جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے. تو بچوں پہلے یہ جانو تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے. اس کے بغیر مر گئے تو اللہ کی قسم موت بڑی حسرت کی چیز ہو جائے، مرنا بڑا مشکل ہو جائے. اور اگر یہ جان لیا اور اس پہ آ گئے تو پھر موت سے خوبصورت کوئی چیز. کربلا کے میدان میں امام حسین کو ڈرا رہے تھے تمہیں قتل کر دیں گے، تیری نسل کو قتل کر دیں گے. وہ آگے ہنس رہے تھے، اب الموت تو خوفنی، مجھے موت سے ڈراتے ہو بے وقوف، تم ڈرو موت سے. میں تو اپنے اللہ سے ملنے والا ہوں، میں تو اپنے نانا سے ملنے والا ہوں. تسی اپنی فکر کرو بھی تواڈے نال مر کے کی بڑھنا. اگر اللہ کو پا لیا تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں. جوانی کی موت ہو، بڑھاپے کی موت ہو، اور وہ مشہوری کی موت ہو، وہ گمنامی کی موت ہو، اگر اللہ راضی ہے موت پر تو آپ سب بچے بچیاں، ڈاکٹر، مسافر، مقیم سب کامیاب ہو. اور اگر مرتے وقت اللہ ناراض ہے تو اللہ کی قسم بچوں بچیوں بہت گھاٹے کا سودا ہے، بہت گھاٹے کا سودا ہے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ گزرگاہ ہے. ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاک پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. زندگی کیسے گزارنی ہے یہ علم کسی کے پاس نہیں سوائے میرے نبی کے. آسمان سے میرے نبی پر اترا، براہ راست اترا، بے خطا اترا. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں اس وقت بھی لکھوں. اور غصے میں عام آدمی ہمیشہ وہ ڈی ٹریک ہوتا ہے، کبھی صحیح نہیں بول سکتا. کتنا بڑا بزرگ ہو، کتنا بڑا علامہ ڈاکٹر ہو، غصے میں ٹیڑھا ہو جائے گا. تو اس نے قیاس کر لیا عام لوگوں پر کہ باقی جو ایسے ایسے ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کہا عبداللہ میری ہر بات لکھا کر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے اشارہ کیا، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے بچوں یہ بھی سیکھو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ نے اپنی چاہت بتائی محمد الرسول اللہ کہ میں چاہتا ہوں تم محمدی بن کے دکھاتا. فوج والوں کی وردی ہوتی ہے، ان کے لیے ایک اعزاز ہوتا ہے. آپ کے بڑے جو پرنسپل وی سی ہیں وہ ریٹائرڈ جنرل ہیں، تو ایک وردی ہوتی ہے.
وہ وردی جب تک ہوتی ہے تو سٹیٹس اور ہوتا ہے، جب وہ وردی اتر جاتی ہے پھر سٹیٹس اور ہو جاتا ہے۔ میرے نبی ہمیں ایک وردی دے کر گئے جس کا نام ہے اسلام، وہ ایک زندگی ہے جس کا نام ہے اسلام، وہ دن رات کی مصروفیت ہے جس کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس میں چند عبادات ہیں مختصر، 5 نمازیں، سال کے بعد روزے، وہ بھی عورتوں کے لیے اس وقت پیریڈ کے دوران بھائی چھوڑ دو، مت رکھو، بعد میں رکھ لینا۔ حج اور زکوٰۃ پیسے والے کا کام ہے، وہ مالدار غریب کا کام نہیں ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی معافی نہیں ہے، کسی طرح کوئی، سوائے بے ہوش ہو جائے یا پاگل ہو جائے تو معافی ہے، ورنہ کوئی معافی نہیں ہے۔ اور 1440 سال، اب 1440 ہجری ہے، اگر کوئی وقت نماز کے چھوڑ دینے کا مجھے نظر آتا ہے تو کربلا کی جنگ نظر آتی ہے کہ ظلم و ستم جس عروج پہ تھا، نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا، اور مظلوم جس عروج پہ تھا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا۔ اور جب نماز کے لیے جب سورج ڈھلا یوں اور امام عالی مقام کی نظر پڑی سورج ڈھل گیا ہے تو آپ نے ایسے اشارہ کیا، زہیر آپ کے غلام، شمر سے کہو نماز پڑھنی ہے، سبحان اللہ، نماز پڑھنی ہے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے اسے کہا چند لمحے رک جاؤ، نماز پڑھنے دو۔ اس کمبخت نے کہا ہماری تلوار چلے گی، تم پڑھو یا نہ پڑھو۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ جی چھٹی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ جنگ نہیں روکیں گے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ پیغام دیں گے کہ اس حال میں بھی سجدہ نہیں چھوٹ سکتا، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ تو بچوں ایک بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں نماز کو داخل کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے سب سے زیادہ اللہ اپنے بندے کو پیار سے دیکھتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا، جب وہ سجدے میں ہوتا۔ اور اللہ کی قسم جنت میں کسی بندگی کا شوق نہ ہوگا سوائے نماز، لیکن یہ لذتیں وہاں نہیں ملیں گی۔ نماز کے اندر کھڑے ہونا، رونا، گڑ گڑانا، مانگنا، یہ موت پر ختم ہو جائے گا۔ معاذ عدویہ کی موت آ رہی تھی، ایک بڑی خاتون تھی، رونے لگی۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا آج کے بعد نماز نہیں پڑھ سکوں، نماز سے آج جدائی ہو رہی ہے۔ اور جب جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب سامنے آئیں گے تو سارے جنتی مرد عورت کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنے بڑے مقام والے ہیں، یا اللہ آپ ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے دیں، صرف ایک سجدہ۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ بچوں کہ میرے بندو سجدے میں نے معاف کر دیے، جاؤ بس تم دنیا میں جو نمازیں تم نے پڑھ لی بس وہی کافی ہیں، جاؤ میں نے سجدے معاف کر دیے۔ جنت میں بھی طلب نماز کی ہوگی۔ نماز کے بعد اللہ نے پہلی امتوں کو 2 نمازیں دی، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ تلاوت کوئی نہیں، صرف تسبیح، مسجد کوئی نہیں، اپنی اپنی عبادت کا، باجماعت نماز کوئی نہیں، اذان کوئی نہیں، 2 رکعت فجر، 2 رکعت عصر، بہت مختصر اور بے کیف سی، لیکن ہمیں 5 نمازیں دی، اذان دی، مسجد دی، باجماعت نماز دی مردوں کے لیے، تلاوت دی۔ پورے حضرت عثمان امیر المومنین تھے، حرم شریف میں تھے مکہ حج کے لیے، تو آ کے نفلوں کی نیت باندھی اور سورۃ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب سے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اور والناس پہ جا کے 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع کیا۔ ہمیں اللہ نے ایسی نماز دی ہے۔ تو ایک میں آپ سب بچے بچیوں سے، آپ کے بڑوں سے عرض کرتا ہوں، نماز نہ چھوڑو، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری مدد کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اور رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا اور بخیل بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ زکوٰۃ سے بڑھ کے دیتے ہیں پھر سخاوت آتی ہے۔ اور اللہ کے بندے بڑے غریب ہیں،
مالدار ہو یا متوسط ہو، اللہ کے نام پہ دیا کرو، کہ اللہ کو سخی سے پیار ہے۔